خداوند یسوع مسیح کی قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو ویورز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیمی ایمینول اور ہم پروگرام ناقابل یقین کی ٹیم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم گزشتہ کچھ پروگرام سے خلائی مخلوقات کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. بائبل مقدس میں اس کا کیا تصور ہے اور جتنا بھی اس کا قدیمی تصور ہے اس کو ہم سامنے لا رہے ہیں. اور ہماری اس سارے سلسلے میں جو ریسرچ کا کام کیا ہے اور ہمارے ساتھ ساتھ ہیں پاسٹر شرجیل خان صاحب. پاسٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ سسٹر. پاسٹر صاحب گزشتہ پروگرامز میں ہم نے بہت کچھ خلائی مخلوقات کے بارے میں جانا. اصل میں یوں کہنا نامناسب نہیں ہے کہ جن کو ہم خلائی مخلوقات آج تک سمجھتے رہے وہ کچھ اور رہا، اور جن کو ہم جنات اور یہ ساری چیزیں سمجھتے رہے وہ بالکل جو کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں پہلے تھا ایلینز کے بارے میں وہ قطعی ڈفرینٹ تھا. آپ کی اس ساری بات چیت کے بعد سے اس کا بالکل سینیریو چینج ہو گیا ہے. پاسٹر صاحب، جب ہم بات کر رہے تھے بر صغیر کے بارے میں اور اس کے جو قدیمی تصورات ہیں خلائی مخلوقات کے بارے میں، آپ نے انڈیا کا ذکر کیا، انڈونیشیا کا ذکر کیا، کمبوڈیا کا ذکر کیا، اور ابھی ہماری جو گفتگو ہے ابھی اس پر اور بات چیت باقی ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں اور بتائیے، کیونکہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی اہرام کے بارے میں اور ایکو سسٹم کے بارے میں اور فن تعمیر کی حیرت انگیز جو جدت کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا اس کے کارنامے ہم نے دیکھے. تو پلیز وہیں سے آغاز کیجیے. شکریہ سسٹر. ہم ان ساری چیزوں کا ربط اور تعلق ہم سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند رہے گا، کیونکہ ہم ظاہر ان کی ڈیٹیل تو ظاہر بیان نہیں کر سکتے اور اس کے بارے میں بیان کرنے کا وقت بھی اتنا نہیں ہوگا. لیکن ہم ان کو ضرور تھوڑا تھوڑا ٹچ کریں گے تاکہ ہم بہتر طور پر سمجھ پائیں. انڈونیشیا میں اہرام کی بات کر رہے تھے اور وہاں پر جو اہرام بنا ہے پھر اس میں جو زمین کی وائبریشن ہے اس کے تعلق سے بات کی تھی اور اس کے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس وائبریشن کے جو پرفیکٹ ہے اس کے کیا اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں، ہم ان کی بھی بات کر چکے. تو ایسا ہی دنیا میں اور بھی جگہوں پر ہے. ہم اب اس کا ریلیشن جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ ہم اس کا انڈیا سے ریلیشن بھی بنائیں گے اور دوسرے ایمیزون کے جنگلوں کی طرف بھی ہم جائیں گے کسی دن. انڈیا میں ایک جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ بس پسماندہ سا ایک گاؤں ہے مودھرا کے نام سے. تو وہاں ایک مندر ہے جو چھوٹا سا مندر نہیں ہے، جو بہت بڑا مندر ہے. اس کا رقبہ صحیح طور سے تو اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ مندر کی جو ساخت ہے وہ انڈیا کے زیادہ تر مندروں میں آپ جائیں تو جیسا انکور واٹ کے ارد گرد ہم نے بات کی تھی کہ اس کے ارد گرد ایک خندق ہے جو پانی سے بھری ہوئی ہے، اسے موٹ کہا جاتا ہے. اب یہ موٹ کیوں بنایا جاتا تھا؟ پانی تو جو ہے وہ عمارتوں کے گرد نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو یہی تصور ہے، عمارتیں کھوکھلی ہونے سے ہو جائیں گی، ان کی بنیاد خراب ہو جائے گی. تو اب اس خندق کو جو بنایا گیا تو کیوں بنایا جاتا تھا اور کیوں بنایا گیا ہے؟ اس میں ہر وقت پانی بھرا رہتا ہے. تو یہ سائنس کی، فزکس کی اور پھر جو ہے وہ فن تعمیر کی، آرکیٹیکچر کی ایک زبردست جو ہے وہ مہارت کا نتیجہ ہے. آپ اپنی عمارت کو، جو عمارت بنائی ہے اس کی مضبوطی کو قائم رکھنے کے لیے پانی کو جو ہے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جو پتھروں سے بنائی گئی عمارتیں ہوتی تھیں ان کے ارد گرد اگر پانی رہے گا تو پتھر مضبوطی سے ایک دوسرے پر قائم رہیں گے. صحیح. ان پتھروں کو استعمال خاص جو ہے وہ پتھروں کو کیا گیا، بسالٹ کی جو ہے وہ چٹانوں سے کاٹ کاٹ کر وہ لائے گئے ہیں. وہ پتھر جو بھاری پتھر تھے، مضبوط اور ترین پتھروں میں سے ایک ہوتا ہے وہ، تو ان پتھروں کی جو ہے وہ بڑی بڑے جو ہے ٹکڑے لائے گئے، ان کو مہارت سے تراشا گیا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ رکھا گیا، اور وزنی جو ہے وہ ٹنوں وزنی پتھر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھے گئے. اب اس میں یہ فائدہ ہے کہ جب ان کے ارد گرد پانی رہے گا تو ان کے ارد گرد سیلن کی وجہ سے ان پہ ہلکی ہلکی کائی جمنا شروع ہو جاتی. تو کائی ان میں آہستہ آہستہ گلو کا سا کام کرتی ہے جو ان کو جوڑے رکھے گی، محفوظ رکھے گی. تو یہ موٹ جو تھے ان کے لیے مضبوطی کا باعث بنتے تھے، نہ کہ ان کے لیے خرابی کا باعث بنے اور جو ہے بنیادیں کھوکھلی نہیں کرتے تھے. صحیح. وہاں پہ ارد گرد جو ہے وہ انہوں نے کیونکہ گہری، ان کی بنیادیں بھی گہری رکھی ہیں، اس طرح سے بنائی ہیں کہ وہ کئی کئی جو ہے وہ میٹر تک نیچے گہری جو ہے وہ ان کی بنیادیں. صحیح. تو اس کو جب بنایا گیا ہے تو اس کے ذریعے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے دشمنوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے.
دشمن بآسانی پیدل چل کے نہیں آ سکتا، درست، دشمن گاڑیوں سے حملہ نہیں کر سکتا، گھوڑوں سے حملہ نہیں کر سکتا، پانی کی وہ خندق عبور کر کے آنا ہے تو پھر جو ہے وہ اس جگہ تک پہنچنا ہے، اس مقام تک پہنچنا ہے۔ صحیح، اب ان مندروں میں جیسا کہ میں نے ابھی انڈیا کے ایک گاؤں کا جو کہ ایک پسماندہ سا گاؤں ہے مودھرا، تو وہاں کے ایک مندر کا ذکر کیا ہے، اور کیوں خاص طور پہ کیا ہے کہ ہم وہاں پر جائیں اگر فرض کریں تو وہاں پر جائیں تو اس کے جو ہے وہ جب باہر انٹرنس ہے وہ تقریباً جو ہے 20-25 فٹ اونچی جو ہے وہ تو اس کی انٹرنس ہی ہے، یعنی اس کا دروازہ ہے 20-25 فٹ، جس کے ارد گرد پلر لگے ہیں، ان پہ کارونگز ہوئی ہیں، اس پہ بڑی بڑی جو ہے خوبصورت تصاویر نقش ہیں، تو وہ اس طرح سے، اور اس کا جو باہر جو سلیبز رکھی ہوئی ہیں، جو پتھروں کی سلیب بنا کے اس کی انٹرنس میں جو سیڑھیاں رکھی گئی ہیں، آپ ان کی ایک خاص جو ہے وہ ڈائریکشن دیکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ آپ وہاں پر اپنے جو ہے وہ میگنیٹک نیڈل، یعنی اپنی کمپاس جو سمت پیما ہے اس کو آپ وہاں پر رکھیے، صحیح، ان کے درمیان جو لکیر بن رہی ہے وہ ڈائریکٹ آپ کی جو نارتھ ہے، شمال ہے، جیسے آپ کے جو میگنیٹک نیڈل ہے جس رخ پہ وہ جو ہے وہ اس کی نشاندہی کرتی ہے شمال کی، اسی رخ پہ وہ جو ہے وہ ان کی لکیریں 0% بھی ان میں فرق نہیں ہے۔ صحیح، اور پتھروں سے بنائی گئی اتنی قدیم جو ہے یہ مندر ہے، اور اس مندر کو کم از کم بھی 1200 سال پہلے تعمیر کیا گیا ہے، جو ہے وہ سائنٹسٹ کے مطابق یہ اس کی ڈیٹس بتائی جاتی۔ صحیح، تو 1200 سال پہلے انہوں نے اس میں سمت پیمائی کو کس طرح سے ناپا، اور جب آپ اس میں انٹر ہوتے تو اندر چلے جائیں تو آہستہ آہستہ اس میں تمام کی تمام جو سلیبز لگی ہوئی ہیں نیچے فرش پر، ان سب کی ڈائریکشن مخصوص ہے، وہ کسی نہ کسی جو سمت کو ظاہر کرتی ہیں، کچھ نارتھ کی طرف ان کی الائنمنٹ ہے، کچھ ساؤتھ کی طرف، کچھ ایسٹ اور کچھ ویسٹ کی طرف۔ صحیح، جب آپ وہاں کراس کر کے اس کی راہداریاں کراس کر کے اندر مین انٹرنس میں جاتے ہیں، جہاں پہ ان کا جو بھی ان کی عبادت کے لیے مجسمہ نصب ہے یا جو بھی عبادت کی جو سینٹرل پورشن ہے، تو اس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان سلیبز کی جو رخ ہے یا ان کا ڈائریکشن ہے یا سمت ہے وہ بالکل فرق ہے، اس کا رخ مشرق کی طرف بنتا ہے، صحیح، اور وہاں پہ جو مورتی پڑی ہے یا جو مجسمہ پڑا ہوا ہے اس پہ جو ہے وہ سورج دیوتا کا جو ہے وہ نشان ہے، سوریہ بنا ہوا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے۔ درست، پھر اس میں خاص جو ہے وہ یہ کس لیے ہے کہ سورج کی جو ہے وہ پوجا کی جاتی ہے، ایک جو ہے وہ تصور جو تھا، لیکن یہاں پہ مزید سائنس بہت زیادہ ہے۔ آپ وہاں پہ میگنیٹک نیڈل جہاں پر بھی رکھیں گے آپ کو خاص سمتیں نظر آئیں گی، اس کی کسی بھی جگہ پہ سلیبز کسی بھی طرح سے لگی ہوئی ہیں، ان میں آپ ان کے جو ہے وہ مرکز پہ رکھ کے دیکھیں، آپ کو چاروں سمتیں کہیں نہ کہیں وہ کلیئر دکھا دے گا، صحیح، یعنی ذرا برابر بھی ان میں اونچ نیچ نہیں ہے، اتنی زبردست طریقے سے، اتنی ایکوریسی سے، اتنی پریسین سے لگائی گئی وہ جو ہے وہ ساری سلیبز ہیں، یا جو ہے پتھر کی چٹانیں کہہ لیجئے یا بڑے بڑے جو ہے ٹکڑے کہہ لیجئے، کہ وہ ان میں ذرا برابر بھی جو ہے وہ ان میں اونچ نیچ نہیں ہے، فرق نہیں پڑتا ہے۔ صحیح، تو ہم سمت پیما تو ہمارے پاس جو ہے بے شک جو ہے وہ دنیا کے پاس کافی عرصے سے موجود ہے، جی، لیکن آج سے 1200 سال پہلے انہوں نے یہ بنانے کے لیے سمت پیما کا استعمال کیسے کر لیا، اور اس سے بھی بڑھ کر وہاں پر جو مین انٹرنس کے سامنے چھوٹی سی جو ہے وہ سورج کی روشنی آنے کے لیے چھوٹی سی کھڑکی ہے، وہ ایک خاص طرز سے بنی ہوئی ہے، ایک خاص جو ہے وہ طریقہ کار سے، کہ 21 مارچ اور 23 ستمبر یہ پورے سال کے 2 خاص دن ہیں۔ اس میں خاص دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ دن اور رات ان کی لمبائی برابر ہوتی ہے، صحیح، سال کے ان دونوں دنوں میں 21 مارچ اور 23 ستمبر والے دن، سال کے دونوں دنوں میں دن اور رات کی لمبائی برابر ہوتی ہے۔ تو ان 2 دنوں میں اگر صبح کے وقت صبح وہاں پر جایا جائے، اس مندر کے مین انٹرنس میں جایا جائے اور اس کھڑکی کو سامنے کھڑے ہو کر دیکھا جائے، تو سورج کی جو روشنی وہاں پر آتی ہے، جو سورج کی پہلی کرنیں اندر آتی ہیں، تو وہ اس طریقے سے آتی ہیں کہ آپ کا عکس کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، جی، آپ کا عکس سپلٹ ہو جائے گا،
یہ جو ہے وہ سائنس کی آپٹکس کی جو ہے وہ ایک شاخ ہے فزکس کی، تو اس کے مطابق ہوتا ہے کہ جب دو طرف سے برابر مقدار میں روشنی پڑ رہی ہو تو پھر کیا ہے، آپ کی جو ہے وہ آپ کا امیج نظر نہیں آئے گا. درست. یعنی ہم اس چیز کو جو ہے وہ ریکارڈنگز میں بہت آسانی سے دیکھتے ہیں. یعنی یہ ایک جو ہے وہ بیک لائٹ ہے، ایک جو ہے مین لائٹ ہے، تو اس میں اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو امیج نہ پڑے کہیں پر. درست. اور ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن ہمارا ڈبل امیج نظر آ رہا ہوتا ہے، دونوں طرف کا امیج بن رہا ہوتا ہے. لیکن اس امیج کو ان 2 دنوں میں اس مندر کے سامنے، اگر اس کھڑکی کے سامنے کھڑے ہوا جائے تو آپ کا امیج ہی نظر نہیں آئے گا. صحیح. تو یہ بنانے والوں کی مہارت ایسی ہے کہ ایک طرف سے ہی روشنی اس طریقے سے آ رہی ہے، آپ کو بیک لائٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو ہے وہ مین لائٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں پر کروما کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ بآسانی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. صحیح. یعنی وہاں پر ڈیجیٹل امیجز کریٹ کیے جا سکتے ہیں. وہاں پر ریسرچ کرنے والوں نے یہ بتایا کہ وہاں پر آپ جو ہے وہ یعنی ایلوژنز دے سکتے ہیں، جو چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ نظر نہ آئیں، آپ وہاں پر جو ہے وہ ان 2 دنوں میں بغیر جو ہے وہ روشنی کے بنا سکتے ہیں. آپ کو اپنی آرٹیفیشل لائٹس کی ضرورت نہیں. یعنی آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور آپ ان چیزوں کو چھپانا چاہتے ہیں، وہ بندے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ جو ہے وہ وہاں پہ نظر نہیں آئے گا ان کا امیج. صحیح. تو مطلب یہ والی سوچ ان کے پاس کیسے پہنچی، اور 1200 سال پہلے سے موجود ہے. اور ریکارڈنگ کے شعبے کو، یعنی کیمرہ کے شعبے کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو پذیرائی ملی ہے، یہ کچھ عرصہ 20 سال میں ملی، خاص طور پہ 2001 کے بعد سے. یہ جو ہے وہ دنیا میں تصور جو ہے ریکارڈنگز کا، اور جو ہے وہ جب سے لوگوں نے جو ہے یوٹیوبرز آئے اور جو ہے ٹک ٹاکرز آئے تو انہوں نے کیمرے کا بہت زیادہ استعمال شروع کیا، تو میڈیا کو جو ہے وہ بہت زیادہ پروموشن جو ہے وہ اس کی وجہ سے ملی. تو کیمرے کی اسٹڈی بہت زیادہ اس دور میں ہوئی ہے. تو 1200 سال پہلے ان کے پاس کیا نالج تھی، ان کو کیسے ان چیزوں کا علم ہو گیا، کس نے انہیں تصور دیا. اور انڈیا کے ایک بالکل پسماندہ گاؤں میں جہاں پہ شاید ہی لوگ کوئی جاتے ہیں، تو ان کے پاس یہ نالج کہاں سے آ گیا. صحیح. تو اس کی جب تعمیر کی گئی ہے، یا جس طرح سے وہ تعمیر کے بعد وہاں پانی چھوڑا گیا ہے، وہ شاید وہی بہتر جانتے ہیں، یقیناً ایسا ہی کیا گیا ہوگا. تو لیکن انہیں ایک تو سمتوں کی بڑی جو ہے وہ خاص جو ہے وہ علم ہے یا پہچان ہے، اور انہی خاص سمتوں کے ذریعے، ڈائریکشنز کے ذریعے ہی انہوں نے آپٹیکل ایلوژن کا وہ سٹرکچر جو ہے وہ تعمیر کیا ہے کہ اب وہاں جو ہے وہ ان 2 دنوں میں 21 مارچ اور 23 ستمبر والے دن صبح کے وقت آپ کا امیج جو ہے وہ اس کمرے میں نظر نہیں آئے گا، روشنی اس طریقے سے پڑتی ہے. تو یہ ساری نالج ان کے پاس کہاں سے آ گئی، ان کو ان چیزوں کے بارے میں علم کیسے ہو گیا. عام لوگ، گاؤں کے لوگ ہیں، ان کے پاس یہ نالج کہاں سے آئی. تو جب گاؤں کے لوگوں سے دریافت کیا گیا، ان سے پتہ چلایا گیا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سینکڑوں برس پہلے سے ہمارے بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو بہت قدآور تھے، اور ان کے ساتھ جو تھے وہ یعنی ایسی چیزیں تھیں کہ وہ اڑنے والے جو ہے وہ جہازوں کا لفظ وہ استعمال آج کل کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اڑنے والے ومانوں میں وہ آتے تھے، اور ان اڑن کھٹولے ان کے پاس ہوتے تھے، ان کی جو ہے وہ کشتیاں جو تھیں وہ اڑتی تھیں، اور اس طرح سے ان کے جو ہے باکس جو تھے ان میں ایسے سامان تھے جس کے ذریعے جو ہے وہ یہ ایسی چیزیں انہوں نے جو ہے وہ تیار کی ہیں. انہوں نے پتھروں کو جو ہے وہ اس طرح سے کاٹا ہے، تراشا ہے، اور اسی علاقے میں جو ہے وہ وہاں سے تقریباً جو ہے وہ 1500 میل کے فاصلے پر ایک اور علاقہ ہے جہاں پہ جایا جائے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ وہاں جو ہے وہ بہت بڑی فیکٹری تھی. صحیح. پتھروں کو تراشنے کی فیکٹری تھی. اچھا. کیونکہ ان کی باقیات وہاں پتھروں کی پڑی ہوئی، صحیح. جو تراشے گئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، اور اس طرح ترتیب سے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں کہ ان کو ہم نے عمارت میں لگانے کے لیے استعمال کرنا ہے. صحیح. جیسے کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ آپ وہاں سے خریدتے ہیں کچھ جو ہے وہ سلیبز وغیرہ اگر خریدتے ہیں، بلاکس خریدتے ہیں، تو جہاں پہ بلاکس وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں تو اس جگہ سے جو عمارت ہے وہ کافی فاصلے پر ہے. تو اس طرح سے وہاں سے جو ہے وہ بھاری پتھر لے جا کر تو کئی 100 میل اور کئی ہزار میل کے فاصلے پر لے جا کر آپ عمارت پر استعمال کر رہے ہیں.
تو وہ کس طریقے سے وہاں جاتے تھے. تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ اڑا کر ان چیزوں کو لے کر آتے تھے. تو ان کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ ایسی چیزیں موجود تھیں جن کا وہ استعمال اس طرح سے کرتے تھے صحیح. تاکہ وہ اپنے لیے عمارات تعمیر کروا سکیں. صحیح. تو پاسٹر صاحب جب ان کے پاس وہاں پر کچھ پتھروں کے ٹکڑے یا باقیات ملی ہوں گی تو پھر کیا وہ چیزیں بھی ملی جن سے وہ اتنے اتنے بڑے پتھروں کو تراشتے تھے؟ جیسے ہمارے ذہن میں کچھ مشینری ٹائپ کی چیز آتی ہے جو پتھر کو کاٹتی ہوگی، کیا ایسی چیزوں کا بھی کوئی وہاں پہ سراغ ملا؟ بے شک وہ مندروں کے اوپر وہ تصویریں بنی ہیں کچھ مشینوں کی جن کے ذریعے جو ہے وہ پتھروں کو تراشا جا سکتا ہے، مگر مشینیں نہیں. مشینیں اویلیبل نہیں ہیں. صحیح. ابھی تک تو دریافت نہیں ہوئی کیونکہ اس کے بارے میں ریسرچ کرنے پر بھی جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا کہ صحیح. وہ ان کی کوئی باقیات موجود ہیں یا نہیں ہیں. صحیح. دلچسپ بات ہمارے لیے یہ ہے کہ پتھروں کی باقیات ہے، کٹے ہوئے پتھروں کا نشان پایا جاتا ہے، مگر کس چیز سے کاٹے گئے ہیں بے شک یہ نہیں علم. اب اسی سے جو ہے وہ صرف اگر کاٹنے کے حوالے سے بات کی جائے تو سری لنکا میں وہ ایک بڑی چٹان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو 2 برابر حصوں میں کاٹا گیا ہوا ہے. وہ کھڑی ہے اور اس کو 2 برابر حصوں میں بالکل اسٹریٹ کاٹا گیا ہے. اور وہ یعنی لوگوں کا کہنا، آرکیولوجسٹ جو وہاں پہ جو ان کے نیشنل آرکیولوجسٹ ریسرچ سینٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ قدرتی عمل ہے. لیکن قدرتی عمل ہمیں دوسری جگہوں پہ ایسا کیوں نظر نہیں آتا؟ وہ ایسی پریسیجن سے کٹا ہوا ہے جیسے کہ لیزر سے آپ نے کاٹا ہو اس چٹان کو. صحیح. اور اس چٹان کی جو ہے وہ کٹاؤ میں یعنی اتنی صفائی ہے اور بالکل جو ہے وہ ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہے کہ جیسے جو ہے وہ اگر کسی بلیڈ سے کاٹا گیا ہو تو فرق پتہ چلتا ہے، لیکن جو ہے وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں. اور پھر لیزر سے کاٹنے والی چیزوں کو ان میں خاص چمک پیدا ہو جاتی اور وہ اس میں چمک موجود ہے. صحیح. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہزاروں سال سے وہاں موجود ہے وہ چٹان ایسے ہی کٹی ہوئی حالت میں. صحیح. یہ سری لنکا میں موجود ہے. درست. تو اب اس کے بارے میں بندہ کیا کہے؟ یعنی اب وہ جو ریسرچ سینٹر میں جو اسکالرز ہیں، جو ریسرچرز ہیں، جو آرکیولوجسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ قدرتی عمل ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا. اور جو انڈیا میں جو یہ میں مندر کی بات کر رہا ہوں اور اس کی جو فیکٹری کے حوالے سے میں نے بات کی، وہ کافی بڑے پیمانے پر فیکٹری ہے، کئی ایکڑ میں پھیلی ہوئی فیکٹری ہے. وہاں بڑے بڑے سلیبس پڑے ہوئے ہیں جہاں پہ اسی طرح سے کٹے ہوئے ہیں جیسے کہ وہ مندر میں لگے ہیں، مودھرا کے مندر میں. تو وہاں پر یعنی پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے سامان ادھر پہنچا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ جو پتھروں کو تراشنے کے لیے جیسے ہم ماربل کی چیزیں بناتے ہیں یا ہم مگز وغیرہ بناتے ہیں تو مگز میں چمک ہوتی ہے، ان کے اوپر ایک چمک ہوتی ہے، جی. ٹھیک ہے. یہ انہیں گلیز کہا جاتا ہے، یہ گلیزڈ پتھر ہیں یا گلیزڈ چیزیں ہیں. پھر ماربل کی رگڑائی کے لیے مشین ہوتی ہے، وہ گلیزنگ کی جاتی ہے، اس میں چمک پیدا کی جاتی ہے. جی. تو اب ہمارے پاس ایک مشینری آ رہی ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں سال بھی پہلے لیا جائے تو ان کے پاس کون سی مشین تھی جس کے ذریعے انہوں نے پلرز کو گلیز کیا ہوا ہے، بڑے بڑے پلرز کو، اور جو ہے وہ 20-20 30-30 فٹ اونچے پلر ہیں ان کو گلیز بنایا گیا ہوا ہے. انہوں نے اپنے جو وہاں پہ اسٹرکچر جو مورتیاں ہیں ان کو گلیز کیا ہوا ہے. تو ان کے پاس یہ مشینیں موجود تھیں تو انہوں نے ایسا کیا. درست. اور اس کے بارے میں نالج کہیں نہ کہیں ڈیلیور ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں ٹرانسفر ہوئی ہے، تو پھر جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں موجود ہیں اور لوگوں نے اس کے بعد جو ہے وہ یہ اسٹڈی کی اور اس ریسرچ کے ذریعے انہوں نے یہ چیزیں بنانا شروع کی. تو اس وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے. اور جو مودھرا کے مندر میں انہوں نے اس کو سینٹر کو ایسٹ کی طرف رکھا ہے، وہ سورج کے حوالے سے ان کا ریلیشن ہے. پھر ہر جگہ پر ان کی جو ہے وہ ڈائریکشن کی بات ہے خاص، اور یہ ڈائریکشن کا اور جو ہے وہ سورج کے ان 2 دنوں میں روشنی کا ایک خاص ریلیشن ہے. آئنسٹائن نے ایک بات کہی تھی، البرٹ آئنسٹائن نے، کہ اگر ہم روشنی کو صحیح زاویوں پر ڈالیں تو ایک انسان غائب ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی کھڑا ہوا اس کے جو ہے وہ روشنی کے سامنے جو شخص آئے گا وہ غائب ہو سکتا ہے. غائب ہونا غائب ہو سکتا ہے یا نظر نہیں آئے گا؟ یہی بات ہم اسی طرف ہی جا رہے ہیں، اسی چیز کو ہم ایکسپلین کریں. تو
اب اس میں جو ہے وہ لوگوں نے یہی سوال کیا جو آپ کے ذہن میں یا ہمارے ذہن میں فوراً آیا کہ کیا نظر نہیں آئے گا یا جو ہے غائب ہو جائے گا. اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ آئینوں کو اس طرح سے رکھیے اور روشنی اس طریقے سے ڈالیے تو اندر جو کھڑا ہوا شخص ہوگا وہ کیا ہوگا, وہ نظر ہی نہیں آئے گا. صحیح. اور پھر اس نے کہا کہ آپ روشنی ایک خاص مقدار میں روشنی ڈالیے کسی بھی آبجیکٹ پر تو وہ چیز جو ہے وہ مختلف زاویوں سے روشنی اس پر پڑے, اس طریقے سے پڑے کہ آپ کو صرف وہاں روشنی ہی نظر آئے گی اور آہستہ آہستہ وہ آبجیکٹ غائب ہو جائے گا. وہ نظر آنا تو دور کی بات ہے, اس کی موجودگی ختم ہو جائے گی وہاں سے. اب آئنسٹائن نے اس بات کو جو ہے وہ کس طرح سے ثابت کرنا تھا وہ کر نہیں سکا, اس چیز کو پروو بھی نہیں کر سکا, اس کی تھیوری اس چیز پہ جو ہے وہ نامکمل رہ گئی. صحیح. اس کے علاوہ اور بھی سائنٹسٹ نے اس کے بارے میں کچھ بات کی لیکن ان کے بارے میں بھی جو ہے پوری ڈیٹیل یا کوئی تفصیل اس کے بارے میں موجود نہیں ہے. صحیح. ہم اس بات کو پورے طور پر سمجھ نہیں پاتے, ہمارے ذہن میں یہ تصور نہیں آ رہا. لیکن جب میں مودرا کے مندر کے ان 2 دنوں میں 21 مارچ اور 23 ستمبر میں وہاں صبح کی روشنی جو ہے وہ جب سورج کی پڑتی ہے اس کمرے کے اندر تو وہاں پہ عکس تو غائب ہو جاتا ہے, لیکن شاید ممکن ہے کہ وہاں کوئی ایسا تصور موجود ہو کہ وہاں پہ لوگوں کو بھی غائب کیا جا سکتا ہو سکتا ہے. میرا یہ صرف جو ہے ایک نظریہ ہے, یہ کوئی تھیوری یا وہ جو ہے وہ نظریہ ہے, یہ کوئی قانون نہیں ہے کیونکہ ایسا ہوا نہیں, کوئی بندہ غائب ہوا نہیں. صحیح. درست. یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ تعمیر کروایا ہے ان کے ذہن میں یہی بات ہو کہ لوگ اس نظریے کو بھی سمجھیں, صحیح. وہ ایسی ہی نالج آگے ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہوں یا وہ آگے منتقل کرنا چاہ رہے ہوں. اس نظریے کے تحت انہوں نے یہ چیز بنائی ہو. یہ طریقہ کار ممکن تو ہے کہ ایسے ہو سکے کیونکہ سائنٹسٹ آج کے اس چیز پر ریسرچ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے ممکن ہو سکتا ہے. اور ایسے کیسے ممکن ہوگا ہم اس کے بارے میں ابھی نہیں جانتے کیونکہ سائنس آگے بڑھتی ہے, سائنس جو ہے وہ مزید ریسرچ مانگتی درست. کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کے ثبوت کے لیے. درست. وہ ثبوتوں پر چلتی ہے, فیکٹس پر چلتی. تو اس وجہ سے یہ چیز جو ہے وہاں پر اس مندر میں تب دکھا دی گئی, یعنی ان کے پاس اتنا ایڈوانس نالج تھا. صحیح. اور وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ بہت قداور اور بہت بڑے بڑے اور جسیم تھے جنہوں نے یہ بنایا ہے. ان کئیوں کے 2 سر بھی تھے, انہوں نے یہ یہاں تک بتایا. کئیوں کے 2 ہاتھ ایک سائڈ پر تھے, ایک ہاتھ ایک سائڈ پر تھا, اس طرح کے لوگ بھی تھے. تو یعنی یہ چیز جو ہے وہ ہمیں صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس کو بائبل کے نقطہ نظر سے دیکھیں اور بائبل مقدس جو ان ساری چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے ہمیں تفصیلاً بتاتی ہے تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. درست. تو یہ چیزیں یعنی یہ تو میں نے صرف انڈیا کے ایک مندر کی بات کی, وہاں پر تو ہزاروں کی تعداد میں مندر ہیں. اس میں بایو ٹیکنالوجی والے مندر موجود ہیں, ان کے نام گنوانے بیٹھیں گے تو شاید ہمارے پاس جو ہے وہ کئی شوز لگ جائیں گے. درست. اور ان میں وہ ایسے ایسے مندر بھی موجود ہیں جن کے پلر جو ہے وہ اینٹی گریوٹی موجود ہے, گلیزڈ پلر یعنی چمکدار پلر ہیں, اور بھاری پلر جن کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہے. اس میں ایک پلر ایسا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ زمین پر ٹچ ہی نہیں کر رہا. درست. آپ اس کے نیچے سے ٹاول گزار سکتے ہیں, آپ اس کے نیچے سے کپڑا گزار سکتے ہیں, ایئر اس کے نیچے سے گزرتی. تو مطلب وہ گریوٹی کے اگینسٹ کیسے کھڑا ہے؟ چیزیں تو کشش ثقل کے باعث گر جاتی ہیں لیکن وہ کھڑا ہے, اس نے پوری عمارت کو اٹھا رکھا ہے. مطلب یہ کون سی سائنس ہے؟ تو اس طریقہ کار کے مطابق بہت سی چیزیں وہاں پر موجود ہیں, اور ہم سائنس کے اور دوسرے علوم کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان سب کا اگر ذکر کرنے بیٹھیں تو شاید ہمارے پاس جو ہے وہ پوری زندگی جو ہے وہ پڑی ہے کہ ہم ان کو بیان کرتے کرتے جو ہے وہ رہ جائیں. وہاں پر گریوٹی کے بارے میں بیان کرنے کے لیے پورے کا پورا ایک مندر موجود ہے, اجنتا ایلورا کی غاریں جن کو عجائب کہا جاتا ہے یا جو ہے عجوبہ کہا جاتا ہے. تو وہ غاریں بھی وہ اسی چیز سے ہیں, وہ چٹانوں کے اندر وہ غاریں جو ہیں وہ ان میں مجسمے بنے ہوئے ہیں, اور وہ بڑے بڑے قداور مجسمے ہیں. ان میں گریوٹی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے, ان میں موبائل فون کے بارے میں بیان کیا گیا ہے, وہاں پر بھی لیپ ٹاپس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. مجسموں کے ہاتھوں میں وہ چیزیں موجود ہیں, انہوں نے سر پہ ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں, کئیوں نے چشمہ پہنا ہوا ہے. بائک چلانے والا ایک شخص موجود ہے, بائک پہ بیٹھا ہوا ایک شخص موجود ہے, اور جو ہے وہ گن پکڑی ہوئی, گرنیڈز پکڑے ہوئے ہیں.
اور وہ ہزاروں سال پرانی وہ تو غاریں. تو یہ بنانے والے کون ہیں؟ صحیح. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ باہر سے آنے والے ہمارے دیوی دیوتا تھے جو خلائی مخلوق تھے، انہوں نے یہ سب کچھ بنایا. ان کا یہ کام ہے. وہ ان کو اپنے دیوی دیوتا کہتے ہیں. ان کا یہ کام ہے، ان کی ہم پوجا کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، مختلف جو بھی نام وہ رکھتے ہیں. میں ان کی حتک نہیں کر رہا، میں ان کے جو ہے وہ مذہبی عقائد کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں ایک سائنسی نظریہ پیش کر رہا ہوں. درست. تو یہ اس حوالے سے ان کی سوچ تھی اور سوچ ہے، ابھی بھی وہ اسی چیز کو مانتے ہیں. اب پلر کے جو ہے وہ اس طرح سے بھی مندر ہیں کہ پلر کے اوپر پلر ہے اور درمیان میں جوائنٹ ہے، اور اس کے جو جوائنٹ ہے اس جوائنٹ میں ایک بڑا سا رنگ ہے پتھر کا ہی، اور وہ گھوم سکتا ہے. اس پلر پہ جو ہے یعنی جتنے بھی پلر ہیں وہاں پر ان پر عمارت کھڑی، اور وہ رنگ گھوم سکتا ہے. آپ اس کو گھمائے ابھی بھی گھوم سکتے. ہمارے ہاں جو ہے بتائیے کسی بھی انجینئر کو کہیے کہ ایسی عمارت بنا کے دے، یعنی آج کے ترقی یافتہ دور میں ان کو بولیں کہ ایسی عمارت بنائیں، ایسے پلرز بنائیں. ایک مندر ہے، اس کے جو ہے وہ پلرز کو آپ اس میں میوزک کے جو ہارمونیم کے سارے جو سر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے پلرز میں موجود ہیں. بلڈنگ عمارت ہے، یعنی وہ پورا مندر ہے، اس کے نیچے پلرز ہیں، اس کا سامنے والا انٹرنس اس میں پلر لگے ہوئے ہیں، اور آپ پلرز کے اوپر جو ہے وہ چمچ سے بجائیں یا کسی بھی اسٹک سے بجائیں تو مختلف نوٹس نکلتے ہیں، مختلف میوزک کی آوازیں نکلتی ہیں. تو یہ سب نالج یہ ڈیلیور کرنے والے کون ہیں؟ یہ یعنی وہ کیوں انہوں نے یہ سب کچھ بنایا ہے؟ تو ہم اس پر پھر کسی وقت جو ہے وہ ضرور بات کریں گے، جیسے آپ موقع دیں گے پھر ہم ضرور اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، تاکہ ہمارے لوگ سیکھیں اور خدا کے کلام یعنی بائبل مقدس کے بارے میں جو ہے وہ پختہ ایمان رکھنے والے ہیں. بہت شکریہ پاسٹر صاحب، اور ہم آپ کے اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ جہاں آپ خدا کے کلام کے بارے میں بہت ساری تفصیلات بتاتے ہیں، وہیں پہ ہمیں جو سائنٹیفک نالج ہے اس کے بارے میں بھی، چاہے وہ فن تعمیر ہو، چاہے وہ بصریات کا علم ہو، یا کوئی بھی چیزیں سائنٹیفک، فزکس، کیمسٹری، ساری چیزوں کے بارے میں آپ ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں. اور ویورز کے اکثر ہمیں کامنٹس ملتے ہیں کہ یہ ساری باتیں نہ صرف دلچسپ ہیں بلکہ فائدہ مند بھی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سسٹر. ویورز، امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کے لیے بہت دلچسپ رہا ہوگا. اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.